السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ الحمدللہ عز و جل آج ہم سورۃ النساء کے رکوع نمبر 21 کی تلاوت کریں گے۔ 5ویں پارے کا رکوع نمبر 18 نہیں ہے، یہ آدھا رکوع 5ویں پارے میں ہے اور آدھا رکوع 6 پارے کے پہلے رکوع میں ہے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کر لیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ قاف خا حروف مستعلیہ میں سے ہیں، خا بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے تو ان کو ہم پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ اس میں دلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے نون پر زبر ہے تو اس لیے اس لام کو ہم پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ دو زبر کی تنوین کو وقف کی حالت میں الف مدہ سے تبدیل کر کے پڑھیں گے، نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ الف سے پہلے را پر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا مذبذبین بین ذلک لا الہ هؤلاء ولا الہ هؤلاء۔ الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی۔ کھڑی زبر کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر بھی مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے، یہاں پر بھی 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر بھی مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر کھڑی زبر کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر بھی مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی مد منفصل، یہاں پر بھی مد منفصل، یہاں پر مد متصل، یہاں پر مد منفصل، پھر مد منفصل اور پھر مد متصل، یعنی کہ اس پوری لائن میں 1 2 3 4 جگہ پر مد منفصل ہے اور 2 جگہ پر مد متصل ہے۔ مد منفصل کو 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھنا ہے اور مد متصل کو 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ لا الہ هؤلاء ولا الہ هؤلاء ومن يضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ نون ساکن کے بعد یا حروف ینملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، اس کو ساکن ہے تو اس پر قلقلہ بالکل نہیں کریں گے بلکہ ضاد کو صرف اور پر پڑھیں گے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا۔ 2 زبر کی تنوین کو وقف کی حالت میں الف مدہ سے تبدیل کر کے پڑھیں گے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ کھڑی زبر کے بعد حمزہ
دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد دال حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ حمزہ ساکن کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے نون کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ کے بعد نون کی زبر کو وقف کی حالت میں ساکن کر دیں گے تو یہاں پر وقف کی حالت میں مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا۔ 2 زبر کی تنوین کے بعد میم حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ 2 زبر کی تنوین کو وقف کی حالت میں الف مدہ سے تبدیل کر کے پڑھیں گے۔ أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما۔ اس پوری آیت میں کہیں پر بھی غنہ نہیں ہے، نہ نون ساکن میں نہ میم ساکن میں، تو یہاں پر نہ نون مشدد نہ میم مشدد، یعنی کہ غنہ نہیں ہے تو ہم یہاں پر غنہ کسی پر بھی نہیں کریں گے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم۔ واو ساکن سے پہلے سین مشدد پر پیش ہے تو یہاں پر واو مدہ ہوگا، واو مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد ذا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما۔ 2 زبر کی تنوین کو وقف کی حالت میں الف مدہ سے تبدیل کر کے پڑھیں گے۔ وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا۔ نون ساکن میں اخفا ہوگا کیونکہ حروف اخفا میں سے تا ہے، یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد سین حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر بھی اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر بھی اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ واو ساکن واو مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ 2 زیر کی تنوین کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہے تو یہاں پر غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر غنہ کریں گے۔ 2 زبر کی تنوین کو وقف کی حالت میں الف مدہ سے تبدیل کر کے پڑھیں گے۔ إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن
الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. نون ساکن کے بعد یا حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے. دو زیر کی تنوین کے بعد واو حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر بھی ادغام مع الغنہ ہوگا، یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے. ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور حروف قلقلہ میں سے بھی ہے. اس کو پورا یعنی موٹا بھی پڑھیں گے اور وقت اس میں قلقلہ بھی خوب جماؤں کے ساتھ کریں گے. أولئك هم الكافرون حقا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. دال حروف قلقلہ میں سے ہے اور جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر کریں گے. جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر کریں گے اور جب حروف قلقلہ مشدد ہو تو ان میں قلقلہ خوب جماؤں کے ساتھ کریں گے. أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. دو زبر کی تنوین کو وقف کی حالت میں الف مدہ سے تبدیل کر کے پڑھیں گے. عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم. دو زیر کی تنوین کے بعد میم حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع غنہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے. نون ساکن کے بعد ہا حروف حلقی میں سے ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا، نون ساکن کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے. حمزہ ساکن کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں تو ہم اس کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے. وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اس میں دلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر ہے تو اسلام کو ہم پور یعنی موٹا پڑھیں گے. دو زبر کی تنوین کے بعد را حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا، یعنی کہ بغیر غنہ کے ادغام کر کے پڑھیں گے. دو زبر کی تنوین کو وقف کی حالت میں الف مدہ سے تبدیل کر کے پڑھیں گے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. صدق اللہ